نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، وقالوا لاخوانہم، جو اپنے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ اللہ نے بعد میں بتایا، لیکن کب کہتے ہیں اس کا تذکرہ پہلے فرمایا. وقالوا لاخوانہم، اس آیت کا عنوان ہے بے یقینی کی باتوں کی ممانعت اور اس کا نقصان. بے یقینی کی باتیں کرنے کی ممانعت اور اس کا نقصان، اور رضا بالقضاء کا حکم کہ اللہ کی تقدیر پر انسان دل سے راضی رہے. تو فرمایا ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر اختیار کیا. وقالوا لاخوانہم، اور وہ اپنے لوگوں کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں. بات کیا کرتے ہیں وہ آگے اللہ بتائیں گے، لیکن کب کرتے ہیں، کس موقع پر کرتے ہیں. اذا ضربوا فی الارض، جب وہ تجارت کے لیے کہیں جائیں اور کسی حادثاتی موت کا شکار ہو جائیں. او کانوا غزا، یا کسی غزوے میں کسی جنگ میں جائیں اور وہاں جا کے مارے جائیں، تو اس وقت کہتے ہیں لو کانوا عندنا، اگر وہ یہاں ہمارے پاس ہی رہتے، ما ماتوا وما قتلوا، تو پھر یہ حال نہ ہوتا، پھر ان کو موت نہ آتی. اگر یہ نہ جاتے تو نہ مرتے. اللہ فرماتے ہیں، اس سے 2 آیات پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، کہ اگر قتل ہونا تقدیر میں لکھا تھا تو گھر کے اندر بھی ہو جاتے، اور اگر تقدیر میں نہ لکھا ہو تو میدان جنگ میں بھی موت نہیں آتی. لیکن یہ کیا کہتے ہیں، لو کانوا عندنا، اگر یہ یہیں پہ رہتے، ما ماتوا وما قتلوا، نہ مرتے اور نہ مارے جاتے. لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، اللہ یہ بات حسرت بنا کر ان کے دلوں میں ڈالتا ہے تاکہ یہ اپنے نقصان پر ہمیشہ پریشان اور دکھی رہیں. واللہ یحیی و یمیت، حالانکہ زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے. کیا گھر میں موت نہیں آتی؟ زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے. واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. اس لیے بے یقینی کی باتیں کرنے سے سوائے حسرت، پریشانی، ٹینشن کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. ایک حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اصابک لم تکن تخطئہ وما لم تصبہ لم تکن تصیبہ، او کما قال، فرمایا جو نقصان انسان کو ہوا ہے وہ ہو کر ہی رہنا تھا، چاہے جو مرضی تدبیر اختیار کر لیتا، اور جس نقصان سے وہ بچ گیا وہ اس پر آنی بھی نہیں تھی، چاہے کچھ بھی نہ کرتا. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ لو فإن کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان، کہ اگر مگر نہ کیا کرو، اس سے شیطان کا راستہ کھلتا ہے. یہ شیطان کے دھوکے ہیں، اگر میں ایسا کر لیتا، اگر ایسے ہو جاتا، اگر وہاں چلا جاتا، اگر میں یہ نہ کرتا پھر یہ نہ ہوتا. اگر کیا وہ تو لکھا ہی نہیں تھا نصیب میں.
جو لکھا تھا وہ ہو گیا. تو فرمایا لو، یہ جو جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں اگر مگر سے کچھ نہیں ہوتا. جو قسمت میں تھا وہ ہو گیا، اور وہ ہونا ہی تھا، چاہے جو مرضی کر لیتے. تو اس لیے بے یقینی کی باتوں سے انسان کو ہمیشہ احتراز کرنا چاہیے. خوش رہنے کے لیے بس 2 ہی اصول ہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ انسان ماضی کی پریشانیوں کو بھلا دے، جو ہو گیا اس کی پریشانی دل سے نکال دے، اور جو ہوگا مستقبل میں اس کی فکر اور ٹینشن چھوڑ دے. ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں. آدھے لوگ ماضی کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، اور آدھے لوگ مستقبل کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں. حالانکہ جو وقت گزر گیا اس پہ کیا پریشان رہنا، اور جو وقت آیا ہی نہیں اس کی کیا فکر کرنی. حدیث میں تو آتا ہے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کی فکر نہ کرو، شام کا انتظار نہ کرو، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو. کیا ہوا تھا بھول جائیں، کیا ہوگا چھوڑ دیں. آج کا دن اگر آپ خوش ہیں، آپ کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں. بس اصل زندگی وہی ہے جو آج کا دن ہے. باقی حالات تو بدلتے رہتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں ہم حالات کو بدلتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے. یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے. یہاں اللہ نے خوشی کے ساتھ غم رکھا ہے، صحت کے ساتھ بیماری رکھی ہے، امیری کے ساتھ غربت رکھی ہے، کامیابی کے ساتھ ناکامی رکھی ہے، غلبے کے ساتھ شکست رکھی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے. فرمایا ایمان والا تو ہر حال میں اچھا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس کے پاس نعمتیں ہوں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر پریشانی ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو تو صبر کرتا ہے. تو شکر کا بھی نتیجہ اچھا نکلے گا، صبر کا نتیجہ بھی اچھا نکلے گا، کیونکہ صبر کرنے والا بھی جنتی اور شکر کرنے والا بھی جنتی. بات سمجھ میں آئی نا؟ کہ بھئی یقینی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ اگر ایسے ہوتا تو پھر کتنا اچھا ہوتا. وہ ہونا ہی نہیں تھا، جو آپ سوچ رہے ہیں وہ تو پھر ہونا ہی نہیں تھا، کیونکہ قسمت میں نہیں تھا. اگر ہونا ہوتا تو ہو جاتا. تو اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ بے یقینی کی باتیں نہیں سوچنی چاہیے. اس میں سوائے بے چینی، پریشانی کے اور دائمی اضطراب کے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. اگلی آیت مبارکہ ہے جو سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یہ آیت مبارکہ جتنی مختصر ہے اتنی جامع معنی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب زندگی کے 4 اصول کو بیان فرمایا ہے. یعنی اگر آپ زندگی میں کوئی بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان 4 اصول کا ہمیشہ آپ کو خیال رکھنا ہوگا. ویسے تو خاص طور پر میدان جنگ میں فتح اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ 4 اصول ہیں، لیکن یہ 4 اصول زندگی کے ہر شعبے میں انسان کو کام دیتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر سے کام لو، وصابروا، اور ڈٹے رہو، ورابطوا، سرحدوں پر پہرا دیتے رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو پہلی چیز فرمائی صبر. اصبروا، صبر کرو، یعنی بزدلی یا بے صبری نہ دکھانا، اس سے ہمت اور حوصلے پست ہو جاتے ہیں. تو کامیابی کا پہلا زینہ صبر کرنا. اور دوسرا زینہ
صابرو، ثابت قدمی دکھانا، یہ اپنی جان اور مال کی پرواہ کیے بغیر لڑنا. اور تیسری چیز ہے ورابطو، کہ کفار کی چالوں اور حملوں سے چکنے رہو، اپنے سرحدات کی پہرے داری میں لگے رہو. کیا معنی؟ کہ صرف طاقت سے کام نہیں چلے گا، عقل کا استعمال بھی ضروری ہے. صابرو جسمانی قوت، رابطو عقلی طاقت کا استعمال. واتقوا اللہ، اور پھر فرمایا کہ صرف اسباب پہ ہی بھروسہ نہ رکھو، اللہ سے مانگتے رہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم تفلحون، کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں اصبروا وصابروا ورابطوا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. واتقوا اللہ کا کیا معنی؟ میدان جنگ میں اللہ سے ڈرو کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ میدان جنگ میں جب اترے ہو تو پھر اللہ سے ڈرو، کسی کمزور عورت پر یا بچے پر یا بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھاؤ. یا اگر تم نے دشمن کو قتل کیا ہے تو اللہ سے ڈرو، اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کرو. بہرحال یہ 4 اصول ہیں کامیابی کے. تو زندگی میں آپ کسی بھی بڑے مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تب بھی یہ 4 اصول فائدہ دیں گے. پہلا یہ کہ صبر، یعنی ناموافق حالات سے مقابلہ کرنے کا آپ کے اندر حوصلہ اور جگرا ہونا چاہیے، کیونکہ کسی بھی منزل کا راستہ ہمیشہ آپ کی مزاج اور طبیعت کے موافق نہیں ہوتا. تو پہلی چیز ہے اصبرو، اور دوسری چیز ہے صابرو، کہ اس کام کی سچی لگن آپ کے دل میں ہو اور اس میں مگن ہو، لگن بھی ہو اور مگن بھی ہو. ورابطو، کہ اپنی توجہ اور نظر صرف اپنے مقصد پر رکھو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے کامیابی مانگتے رہو. نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، کہ اللہ تمہیں کامیاب کریں گے. اس کے بعد ہے سورۃ النساء، اور اس سورت کا نام اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی طرف منسوب کر کے رکھا ہے. یہ اسلام نے کتنی عزت دی ہے، قرآن نے کتنی عزت دی ہے عورتوں کو، کہ ایک سورت کا نام سورۃ النساء رکھا. حالانکہ مردوں کے نام پہ کوئی سورۃ الرجال نہیں ہے قرآن پاک میں، لیکن سورۃ النساء ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے. بلکہ پہلی آیت مبارکہ کے اندر یہ جو ہم پڑھیں گے اس میں سارے عورتوں کے حقوق اللہ نے بیان فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اے ایمان والو، لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے عورتوں پر زور زبردستی کرنا جائز نہیں ہے. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اور انہیں صرف مال بٹورنے کی غرض سے یا ان کو جو مہر دیا ہے اس کو واپس لینے کی نیت سے تنگ مت کرو. الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر کوئی حقیقی وجہ ہے تو پھر الگ بات ہے. الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، اگر وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں تو پھر تم انہیں طلاق دے کے چھوڑ سکتے ہو اور اپنا مہر واپس لے سکتے ہو. لیکن بلا وجہ اس کو تنگ کرنا، پریشان کرنا کہ وہ مجبور ہو جائے خلا لینے پہ،
مجبور ہو جائے پیسے دے کے اپنی جان چھڑوانے پہ. تو فرمایا عورتوں پر زور زبردستی نہ کرو اور انہیں صرف مال بٹورنے کی غرض سے تنگ نہ کرو جب تک کہ کوئی حقیقی وجہ نہ ہو. اور آگے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ درگزر سے اور حسن سلوک سے چلو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، کیا خوبصورت بات فرمائی. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں عورتوں کی کوئی بات کوئی عادت اچھی نہیں لگتی، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر تمہیں کوئی ایک بات بری لگتی ہے تو غور کریں کئی باتیں اور عادتیں ان میں اچھی بھی تو ہوں گی. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اس بات کا قوی امکان ہے کہ تمہیں کوئی چیز اپنے لیے ناپسند ہو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تمہارے لیے ڈھیر ساری خوشیاں اور بھلائیاں رکھی ہوں. ایک بات انسان کو اچھی نہ لگتی ہو لیکن اس میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کثیر رکھ دیں، یہ کوئی بعید تو نہیں ہے. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب عورت کی کوئی بات بری لگے تو اس کی اچھی باتوں کو سوچو. اور آگے اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد جو آیات ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اگر تم کوئی اور شادی کرنا چاہتے ہو اور اس پہلی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو، اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے خزانے کے برابر ان کو مہر دیا ہو اس میں سے کچھ واپس نہ لو. خزانے کا ڈھیر بھی مہر میں دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیا تمہیں لیتے ہوئے شرم نہیں آئے گی، مہر واپس لیتے ہوئے شرم نہیں آئے گی. وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، کہ تم نے ایک زندگی اکٹھے گزاری ہے، عورت کو ایک عرصے تک استعمال کیا ہے، اب لیتے ہوئے شرم نہیں آئے گی. یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں لیکن مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اتنا سخت اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو آپ اندازہ لگائیں اس سے زیادہ عورت کو عزت اور تحفظ دنیا کا کون سا قانون یا کون سا معاشرہ دیتا ہے جو اسلام نے اس کو دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آخری وصیت یہ تھی، فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کر کے جا رہا ہوں. نصیحت نہیں فرمایا، وصیت. نصیحت تو ساری زندگی انسان کرتا ہے اور وصیت جو موت کے وقت کرتا ہے، اور وصیت ساری زندگی کی نصیحتوں پر بھاری ہوتی ہے. تو فرمایا میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سانس تھے جب آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا اہتمام کرتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور ماتحتوں میں غلام اور بیوی. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرم النساء، بیویوں کو عزت دیا کرو. فواللہ ما اکرمہن الا کریم، خدا کی قسم ان کو باعزت آدمی ہی عزت دیتا ہے. وما اہانہن الا لئیم، اور گھٹیا کمینہ آدمی ان کی بے توقیری کرتا ہے. یغلبن کل کریم ویغلبہن اللئیم، فرمایا ہر شریف النفس شوہر پر یہ حاوی رہتی ہیں اور کمینہ آدمی ان کو دبانے اور روٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اور آخری بات تو بڑی عجیب فرمائی، فرمایا وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا مِنْ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا غَالِبًا، مجھے عزت والی ہار منظور ہے لیکن گھٹیا پن اور کمینگی والی جیت منظور نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو اپنی بیوی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. مقابلہ مرد نے کرنا ہے تو کسی مرد سے کرے، بیوی سے کیا مقابلہ. تو کتنی شریعت نے خوبصورت بات بتائی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ. باقی غلطیاں تو ہوں گی، کون سا انسان ہے جس کے اندر کوئی غلطی نہیں؟ وہ تو اللہ کے انبیاء ہی تھے جو معصوم تھے. غلطی تو ہر انسان میں ہوتی ہے.
خطا کار تو ہر انسان ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، ایک آدمی کی وفات ہوئی، واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، تو مرنے کے بعد کسی دوست کے خواب میں آیا، تو اس نے پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہتا اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی، مجھے اس نیکی پہ اللہ نے چھوڑ دیا جو کبھی میں نے سوچی بھی نہیں تھی۔ کہا اچھا وہ کیا؟ کہنے لگا ایک دفعہ بیوی سے کچھ گھر کی چیز کے بارے میں کوئی غلطی ہو گئی، تو میں نے اس کو یہ سمجھ کے معاف کر دیا کہ کوئی بات نہیں، اللہ کی بندی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوئی، اللہ نے فرمایا تو نے اپنی بیوی کو اس لیے معاف کر دیا تھا کہ وہ میری بندی ہے، میں تجھے آج اس لیے معاف کرتا ہوں کہ تو میرا بندہ ہے، تو اس لیے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ وہ نیکی کام آ گئی جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس پہ مغفرت ہوگی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کجی رکھی ہے، ٹیڑھا پن اس کے اندر رکھا ہے، اور یہی اس کا حسن ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ اس کا حسن ہے۔ فرمایا اگر تم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، زندگی گزارنی ہے، تو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہوگی، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ٹوٹنے سے کیا مراد؟ فرمایا علیحدگی ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی۔ جی چلیں اگلی آیت مبارکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ اس آیت مبارکہ کا عنوان ہے ناحق کسی کا مال کھانا یا اس کی دلی رضامندی کے بغیر اس کو لینا۔ اللہ فرما رہے ہیں ایمان والو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہاں اگر تمہیں دوسرے کی چیز پسند آ ہی گئی تو کیا کرو؟ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، تو وہ چیز اس سے خرید لو لیکن اس کی رضامندی کے ساتھ، زبردستی نہیں، چیز اس سے خرید لو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ کیا معنی؟ کہ اگر تم حرام طریقے سے کسی کا مال بٹورنے کی کوشش کرو گے یا اس کی رضامندی کے بغیر اس کا مال استعمال کرو گے تو نفرتیں بڑھیں گی، نفرتیں پیدا ہوں گی، اور یہ نفرتیں انسان کو قتل و قتال تک لے جائیں گی۔ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تم پر بہت مہربان ہے، اس نے تمہیں انجام سے پہلے ہی باخبر کر دیا کہ انجام کیا ہوگا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، پھر بھی اگر کسی نے یہ حرکت کی فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم اس کو جہنم میں پھینکیں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کی چیز اچھی لگے تو انسان اس سے خرید لے یا اس طرح کی چیز خرید لے۔ علماء فرماتے ہیں زبان کا سوال بھی نہیں کرنا چاہیے اور دل کا سوال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ زبان کا سوال تو یہ کہ یہ چیز آپ مجھے دے دیں، یہ چیز آپ کی مجھے بہت پسند آ رہی ہے، یہ تو زبان کا سوال ہے، تو بالکل منع ہے۔ دل کا سوال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دل کا سوال کیا ہے کہ آپ کی یہ چیز بہت اچھی ہے، کہاں سے لی تھی آپ نے، کتنے کی لی تھی، میں بھی لینا چاہتا ہوں۔ وہ بندہ شرم و شرمی کے کوئی بات نہیں، آپ لے لیں، اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو آپ لے لیں۔ تو یہ دل کا سوال ہے کہ براہ راست تو نہیں مانگا لیکن یہ کہا کہ یہ چیز مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، کہاں سے آپ نے لی تھی۔ تو فرمایا حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، اگر کوئی چیز پسند آ گئی تو اسے خرید لو، تجارت کر لو، عن تراض منکم، لیکن تجارت بھی باہمی رضامندی سے ہونی چاہیے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تم پر مہربان ہے، تمہیں اس بات کی تلقین کر رہے ہیں، پہلے سے متنبہ کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی حرکت کرو گے
تو معاملہ لڑائی تک پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے غسل اور تیمم کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تمہیں وہ باتیں سمجھ میں نہ آنا شروع ہو جائیں جو تم زبان سے نکال رہے ہو۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو 10 مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ اپنے دوستوں کی دعوت کی اور کھانے کے بعد ایک مشروب جو اس زمانے میں عام طور پہ پلایا جاتا تھا مہمانوں کو طاقت کے لیے، لیکن اس میں نشہ بھی ہوتا تھا، وہ بھی سب کو پلایا، کیونکہ نشے کی حرمت، شراب کی حرمت تو نہیں آئی تھی، سب نے وہ مشروب پیا۔ پھر نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے آگے کر دیا، لیکن اس مشروب کا اثر ابھی سب کے اندر باقی تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چونکہ وہ استعمال کیا تھا تو نماز پڑھاتے ہوئے سورۃ الکافرون کی آیت تلاوت کی اور یہ کہہ دیا انا اعبد ما تعبدون، حالانکہ لا اعبد ما تعبدون ہے، لیکن یوں فرما دیا کہ میں بھی ان بتوں کی پوجا کرتا ہوں جن کو تم پوجتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور اس سے شراب کی جزوی حرمت ہو گئی کہ نماز کے اوقات میں شراب نہیں پینی، ویسے پی سکتے ہیں لیکن نماز کے اوقات میں نہیں پینی۔ لیکن پھر بعد میں تو اللہ تعالیٰ نے کلی حرمت نازل فرما دی کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے گندے کام ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو مکمل حرام کر دیا، تو فرمایا نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز نہ پڑھو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تمہیں سمجھ نہ آنا شروع ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ولا جنوباً، اسی طرح جنابت کی حالت میں نماز نہ پڑھو، حتی تغتسلوا، جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا عابری سبیل، ہاں اگر کوئی راہ گزر ہے، کوئی مسافر ہے اور غسل کرنے کے لیے پانی نہیں ہے اس کے پاس تو پھر تیمم کر سکتا ہے، اس کا حکم آگے اللہ نے بیان فرمایا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے، پانی کو استعمال کرنے پہ اس کو قدرت نہیں ہے، یا قدرت تو ہے، پانی تو استعمال کر سکتا ہے لیکن بیمار ہو جائے گا، ایک تو یہ رہا کہ پانی ہے ہی نہیں، تب بھی تیمم کر سکتے ہیں، اگر پانی ہے کنویں کے اندر لیکن نکالنے کی کوئی چیز نہیں ہے تب بھی تیمم کر سکتے ہیں، اور اگر پانی ہے لیکن استعمال کرنے سے بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے تب بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، یعنی ایسی بیماری کہ جس میں پانی کا استعمال کرنا نقصان دیتا ہو، ہر بیماری نہیں، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہے، پانی کہیں نہیں ہے، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو کے آیا، او لامستم النساء، یا اس نے ازدواجی تعلق قائم کیا، فلم تجدوا ماء، اب پانی نہیں ہے اس کے پاس، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لے۔ اور یہ تیمم اللہ نے صرف اس امت کو عطا فرمایا ہے، پہلی امتوں کو صرف پانی سے ہی طہارت حاصل کرنے کا حکم تھا، لیکن یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے مٹی کو بھی اس کے لیے پاک ہونے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ نے مجھے 5 انعامات ایسے دیے ہیں جو پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دیے، اس میں سے ایک آپ نے فرمایا یہ ہے
کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا، میں جہاں بھی چاہوں نماز پڑھوں میری نماز ہو جائے گی، جبکہ پہلی امتوں پر لازم تھا کہ وہ اپنے عبادت خانے میں جا کے نماز پڑھیں۔ اور دوسری بات فرمائی کہ اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا کہ جہاں بھی مٹی ہو میں اس کو تیمم کے لیے استعمال کر سکتا ہوں، جبکہ پہلی امتوں کو یہ سہولت میسر نہیں تھی۔ تو فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کرو، اور تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا کہ وضو کے 4 فرض ہیں لیکن تیمم کے 2 فرض ہیں۔ فامسحوا بوجوہکم، ایک دفعہ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا ہے، وایدیکم، اور دوسری دفعہ اپنے بازو پہ۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ بہت معاف کرنے والے، بڑا درگزر سے کام لینے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں اور درگزر سے کام لینے والے ہیں۔ اس نے اس امت کے ساتھ خصوصی مہربانی کا معاملہ فرمایا کہ انہیں تیمم کی اجازت مرحمت فرما دی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسانات میں سے ایک احسان ہے جو اللہ نے اس امت پر فرمائے۔ چلیں بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور جو بھی ہم نے ان آیات کے اندر پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔